حسن والحسین مولانا و ملجانا و مأوانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آج کا جمعہ المبارک کا خطبہ شان اہل بیت اور شان حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کون افراد ہیں، اس حوالے سے مختصر سی اسپیچ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک کر کے ستھرا کر دے، تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دے اور گناہوں سے پیدا ہونے والی سیاہی سے تمہیں مکمل طور پر صاف کر دے۔ ابو زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ یہاں رجس سے مراد شیطان ہے۔ آئیے آیت کریمہ آپ نے سنی، ترجمہ آپ نے سنا، اہل بیت کون ہے؟ تو مذکورہ آیت کے حوالے سے مفسرین کا کچھ اختلاف ہے۔ مفسرین کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد پنج تن پاک ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مولا علی شیر خدا سرکار کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کے صاحبزادے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما۔ ایک قول تو یہ ہے، اور ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو سرکار کی بیویاں، وہ مراد ہیں۔ اور جو سب سے بہتر قول ہے، مشہور قول جس پہ فتویٰ بھی ہے، وہ جمہور مفسرین کا قول ہے۔ جمہور جن کی تعداد بھی زیادہ ہو، جو بڑے بھی ہوں اور مشہور بھی ہوں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں آیت سے مراد اہل عبا، عبا بولتے ہیں چادر والے، جن کو سرکار نے اپنی چادر کے نیچے جمع فرمایا تھا، وہ پنج تن پاک اہل عبا والے بھی مراد ہیں، حضور کی ازواج بھی مراد ہیں، سرکار کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ اہل بیت کا مفہوم ان دونوں افراد کو شامل ہے، دونوں کو، اور اس کے اوپر دلائل بے شمار ہیں۔ ابن عطیہ، یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی معنی ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات کسی صورت میں اس آیت سے باہر نہیں ہو سکتے، ازواج مطہرات اس میں شامل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، حضور کی بیٹیاں، ان کی اولاد اور ان کے شوہر، یہ سارے مراد ہیں اہل بیت کے اندر۔ اور ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، اس پہ دلیل کیا ہے؟ تو امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ان سے یہ دریافت کیا گیا کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں؟ آپ نے فرمایا داخل ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت پہ صدقہ بھی حرام ہے، کہ حضور کی جو آل ہے یہ صدقہ نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ یہ نہیں کھا سکتے۔ تو اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت سکنا میں سے ہیں، یعنی سکنا جو سرکار نے ان کو رہائش دی تھی، جو کہ کرامات اور خصوصیات کے ساتھ دوسروں سے ممتاز ہیں، نہ کہ اہل بیت نسب میں سے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔
یہ دو تین قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس کے اندر مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، اور ہم نے سابقہ سال اہل بیت کے بارے میں کثیر روشنی ڈالی ہے، اور دلائل بینہ کے ساتھ اس مسئلے کو سورج سے بھی اظہر من الشمس کی طرح ہم نے اس کو واضح و روشن کیا ہے۔ آئیے اہل ابا کی فضیلت سنتے ہیں۔ اہل ابا سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مولا علی شیر خدا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما۔ یہ پانچ تن پاک ابا چادر کو کہتے ہیں کہ جو سرکار نے ان نفوس قدسیہ کے اوپر اوڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور ان کے پاس ایک ہانڈی تھی، اس کے اندر گرم گرم کھانا تیار تھا۔ تو کھانا سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب کھانا لگا دیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ این ابو الحسن، ابو الحسن حضور مولا علی شیر خدا کی کنیت ہے۔ فرمایا ابو الحسن کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا آپ نے عرض کیا کہ حضور وہ گھر میں ہے۔ تو سرکار نے ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد جب یہ پنج تن پاک جمع ہو گئے تو سرکار نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بلایا، حالانکہ کوئی موقع ایسا نہیں گیا کہ جس میں حضور نے میرے بغیر کھانا کھایا ہو، یعنی جب بھی میں موجود ہوتی، سرکار کھانا کھاتے تو مجھے لازمی دعوت دیتی اور میں سرکار کے ساتھ کھانا کھاتی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ جس میں حضور نے مجھے دعوت نہیں دی۔ جب سرکار کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان نفوس قدسیہ کے اوپر چادر کو ڈال دیا، اور چادر ڈالنے کے بعد سرکار نے یوں دعا فرمائی، اللہم عاد من عاداہ والی من والاہ۔ فرمایا اے اللہ جو ان سے عداوت رکھے تو ان سے بھی عداوت رکھ، یعنی جو ان حضرات سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کر، والی من والاہ، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ یہ سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ حافظ حیثمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سند بالکل جید ہے کہ حدیث پاک صحیح ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو عمار شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت واصلہ بن اسقا کے پاس آیا تو ان کے پاس لوگ بیٹھ کر حضور مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ جب لوگ چلے گئے تو واصلہ بن اسقا نے مجھے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایک حدیث نہ بیان کر دوں جو میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے جو کام کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی شیر خدا سے کام تھا، اب یہ میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور مولا علی شیر خدا کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ وہ حسن و حسین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے ہیں۔ تو کہتے میں وہیں بیٹھ گیا انتظار کرنے کے لیے۔ اتنے میں سرکار جلوہ فرما ہوئے، حضور مولا علی شیر خدا بھی ساتھ تھے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما بھی ساتھ تھے، اور دونوں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ سرکار گھر میں جلوہ فرما ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا انتظار میں، تو میں نے دیکھا کہ سرکار نے حضور مولا علی شیر خدا کو قریب کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو قریب کیا، اور ایک ران پہ امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا، ایک ران میں امام حسین کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے سب پر اپنی چادر کو اوڑھ دیا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور دعا فرمائے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، سبحان اللہ، وَأَهْلُ بَيْتٍ أَحَقُّ، اور میرے اہل بیت سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام طبرانی بھی روایت، لیکن امام ابو یعلا نے مزید الفاظ کا اس کے اندر اضافہ کیا اور فرمایا الیک، یعنی یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت زیادہ حقدار ہیں، الیک تیری رحمت کے حقدار ہیں، لا الی النار نہ کہ دوزخ کے حقدار ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے پنجتن پاک کے لیے دعا فرمائی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ انما یرید اللہ یہ والی، یہ 5 نفوس قدسیہ کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ایک میں، ایک حضرت علی، ایک میری شہزادی فاطمہ الزہرا، ایک امام حسن اور ایک امام حسین۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر، طبرانی نے اس کو روایت کیا، طبرانی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب رخصتی فرمائی تو سرکار 40 دن تک مسلسل صبح کے وقت حضرت علی کے پاس آتے اور یوں دعا فرماتے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والو تم پر سلام ہو، ورحمہ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اس کی برکات ہوں۔ اور پھر حضور یہ والی آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ 40 دن رخصتی کے بعد سرکار یوں سلام بھی بھیجتے اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک خادم مصطفیٰ صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے کہ سرکار کا 6 ماہ تک یہ معمول رہا کہ نبی پاک علیہ السلام جب فجر کے لیے نکلتے تو سیدہ فاطمہ کے دروازے سے کہتے ہوئے گزر جاتے کہ الصلاۃ یا اہل البیت، اے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا۔ تو پتہ چلا جب فجر کے لیے نکلیں دوسروں کو جگانا، جو کہ ہمارے دعوت اسلامی کے اندر صدائے مدینہ کے نام سے مشہور ہے کہ صدا لگاتے نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانا، یہ سرکار کی بھی سنت تھی اور خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے۔ حضور یوں کر کے اپنی شہزادی کے گھر کے قریب سے گزرتے تو ان کو نماز کی طرف متوجہ فرماتے، متنبی کرتے، اور پھر یہ والی آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 17 ماہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور جب حضور اپنے کاشان نبوت سے نکلتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آ کر یوں فرماتے، الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، نماز کی تیاری کرو۔ اور پھر یہی آیت پڑھتے، 17 ماہ کہتے میں نے نماز پڑھی، میں نے حضور کا 17 مہینے معمول دیکھا۔ حضور نماز کے لیے ان کو متوجہ کر کے پھر یہ آیت پڑھتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو احادیث کریمہ بہت زیادہ ہیں، تو اس سے فضائل اہل بیت کا آپ اندازہ کیجئے کہ نسبت رسول کا احترام دیکھو، شان اہل بیت ہو بزبان صحابہ ہو، سبحان اللہ، کہ شان اہل بیت ہو بزبان ابو بکر صدیق ہو تو پھر بات ہی کچھ اور نرالی ہو جاتی ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اہل بیتہ، فرمایا اہل بیت کے حق میں رسول اللہ علیہ السلام کا لحاظ کیا کرو۔ اور پھر شان دیکھیے اہل بیت کی کیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ ترجمہ سنیے، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی جو قرابت ہے یعنی حضور کے جو رشتہ دار ہیں، مجھے اپنی قرابت سے صلہ رحمی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، صلہ رحمی سے کہیں زیادہ پسند ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن بڑے افسوس کی بات، جب ابو بکر صدیق سرکار کی آل اولاد کو اپنی آل اولاد سے زیادہ درجہ دیں، ان کی سرکار کی آل اولاد سے محبت اپنی آل اولاد سے بڑھ کر فرمائیں، ایسے ابو بکر صدیق کے بارے میں لوگ معاذ اللہ تبرہ بازی اور کیسے کیسے نازیبہ الفاظ کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ لازم ملزوم رشتہ ہے، حضور کی محبت بنا صحابہ کے اور بنا اہل بیت کے کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جو سرکار سے محبت کا دعویٰ کرے اور سرکار کی آل کو اپنائے، اصحاب کو چھوڑ دے، وہ بھی محبت میں جھوٹا ہے، اور جو سرکار کے اصحاب سے محبت کا دعویٰ کرے اور مصطفیٰ کی آل کو چھوڑ دے، وہ بھی محبت میں پکا جھوٹا ہے۔ محبت مصطفیٰ میں سچائی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ایک دامن صحابہ کا ہو تو دوسرا اہل بیت کا دامن اس کے ہاتھ میں، جو دونوں کا دامن پکڑے ہوئے ہو،
کوئی حقیقت محبت مصطفیٰ میں سچا ہوگا۔ کسی ایک کا دامن چھوڑا سیدھا جہنم میں گیا، پھر بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ اکبر، ان کی شان دیکھو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی شریف کے اندر حضور نے فرمایا احب اللہ لما یعدوکم بہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی گرا قدر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے اللہ کی محبت کے سبب مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو، اللہ کے لیے مجھ سے پیار کرو۔ اور جب اہل بیت کی باری آئی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِ بِحُبِّي، فرمایا اور میری اہل بیت سے مجھ مصطفیٰ کی وجہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ان کے آپس میں تعلقات دیکھیے کیسے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ نے خود ان کو دیکھا، حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ابو بکر صدیق، اللہ اکبر۔ اور حضور مولا علی شیر خدا کو فرمایا کرتے تھے علی ان میں جب غور کر تو ان میں ان کو نہ دیکھا کر بلکہ ان کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیکھا کر۔ تیرے ایک بیٹے سے مجھے مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا ہے تو دوسرے کو دیکھتا تو مصطفیٰ کا جسم میرے سامنے آتا ہے۔ یعنی اتنا مستغرق تھے اہل بیت کی محبت میں۔ آج لوگوں نے ابو بکر صدیق کو اہل بیت سے جدا کرنے کی کوششیں کر دی۔ عمر بن خطاب کا مقام دیکھو، حضور مولا علی شیر خدا کی شہزادی حضرت ام کلثوم، ان کے ساتھ شادی حضرت عمر بن خطاب کی ہوئی، اللہ اکبر۔ یعنی رشتہ دیکھیے، ابو بکر صدیق کی شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مصطفیٰ نے شادی کی، عمر بن خطاب کی شہزادی حضرت حفصہ سے مصطفیٰ نے شادی کی، یہ دونوں حضور کے سسر کہلائے۔ اور سرکار کی دو شہزادیوں سے یکے بعد دیگرے، حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم سے عثمان غنی ذو النورین نے شادی کی، آپ دماد مصطفیٰ کہلائے۔ اور آپ کی سب سے چھوٹی شہزادی سرکار کے جگر کا ٹکڑا، سب سے افضل ترین کائنات کی خاتون فاطمہ زہرا سے حضور مولا علی شیر خدا کی شادی ہوئی کہ مصطفیٰ کے داماد کہلائے۔ اور کمال دیکھیے پھر حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے عمر بن خطاب نے شادی کی تو علی عمر بن خطاب کو سسر کہلائے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی کیسے رشتہ داری ہے، کیسا محبت ہے، کیسا انداز ہے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی حضرت علی کی بیٹی سے تو آپ نے صحابہ کو متوجہ کر کے کہا کہ مجھے مبارکباد نہیں دو گے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ینقطع یوم القیامت کلو نسبن کلو سببن و نسبن، کہ قیامت کے دن ہر طرح کا نسب، ہر طرح کا سبب منقطع ہوگا، ختم ہوگا، الا سببی و نسبی، سوائے میرے سبب کے اور میرے نسب کے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب تو میری رشتہ داری اہل بیت کے ساتھ ہوگی، سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں مجھے مبارکباد نہیں دو گے، اب میرا بھی نسب اب ختم نہیں ہوگا قیامت کے دن، اب میں چونکہ رشتہ داری مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ کر بیٹھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے خدا کی قسم۔ اور پھر دیکھیے امام حاکم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، یہ تو اہل بیت سے محبت کرنے کا تقاضا قرآن کی آیت میں قُل لا اسألکم علی اجر الا المودۃ فی القربیٰ، محبوب ان سے فرما دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں اہل بیت سے محبت کرو، اور جو محبت نہ کرے، جو خارجی ہو، اہل سنت سے نکلا ہوا ہو، بالکل دین سے جدا ہو، اور اہل بیت سے منہ چڑائے، اہل بیت سے بغض رکھے، کینہ رکھے، عداوت رکھے، حسد کرے، ایسے کے بارے میں حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ مصطفیٰ کی جان ہے، فرمایا لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا کوئی بھی اہل بیت سے بغض نہ رکھے، اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اللہ اس کو سیدھا جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ بھی دیکھیے تو اہل بیت سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابو یعلا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سرکار نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہل من بعدی، فرمایا میرے بعد تم میں سب سے بہترین میرے اہل بیت ہیں، سبحان اللہ، یعنی میرے گھر والوں کے بعد اب تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ میرے اہل بیت ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔
اور آئیے آخری حدیث پاک اس کے اوپر میں پیش کروں اور پھر حضور مولا علی شیر خدا کے فضائل و مناقب کی طرف آگے بڑھوں۔ آخری حدیث پاک سنی، امام حاکم نے اس کو روایت کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک کعبے کے دروازے کو پکڑا ہوا تھا اور کہا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ سن لے، یعنی جو مجھے پہچانتا وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں نہ پہچانتا وہ آج سن لے کہ میں ابو ذر ہوں۔ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا ان مثل اہل بیتی مثل اہل بیتی فیکم فرمایا مثل سفینۃ نوح من قومہ، فرمایا لوگوں تم میں میرے اہل بیت کی مثال ایسے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، اور فرمایا من راکبہا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، یعنی جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا نجات پا گیا۔ ومن تخلف عنہا غرق، اور جو پیچھے ہٹا تباہ و برباد ہو کے ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ یہ شان تھی اہل بیت کی۔ اب آئیے اہل بیت کے سرتاج، شہنشاہ ولایت، دماد مصطفیٰ، امت کے استاد حسن و حسین کے بابا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے تاج، میری مراد صاحب ذوالفقار حضرت حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔